بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ کہف کا ایک واقعہ سنا رہی ہوں جس کے معنی دیکھ کے ایک جرمن ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے کہ ایئرپورٹ پر تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، ایک لڑکا جوان سا، اور آ کے اس نے ایک نسخہ قرآن کا ان کو دیا، ڈاکٹر صاحب کو، جو کہ معنی والا تھا، وہ اس کو دے دیا۔ تو وہ دل میں سوچنے لگے کہ یہ نوجوان مجھے پتہ نہیں کیوں دے گیا، میں اس کا کیا کروں گا، میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ میرے سامنے سے ہٹ جائے گا تو میں اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دوں گا، نعوذ باللہ، تو میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کو سوچتے ہوئے انہوں نے وہ نسخہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا اور اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی کہ وہ ہٹ جائے، وہ شخص کہیں آگے کو چلا گیا، اور اسی ٹائم پہ میرے بھی جہاز کا ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، اور میں بھی جہاز کی طرف چل پڑا اور جہاز میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب آرام سے بیٹھ گیا تو محسوس ہوا کہ کچھ بھاری چیز ہے میرے پاس، تو انہوں نے کہا، قرآن نکالا اور کہا چلو دیکھو اس میں ہے کیا، اور وہ کہنے لگے کہ چونکہ سفر طویل تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کتاب میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ وہ صفحہ کھولتے ہیں تو اتفاق سے انہوں نے جب صفحے کھولے تو اس سورہ کہف پہ کھلا، اور وہ سورہ کہف کے معنی پڑھنے لگے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک آیت کا مطلب شروع میں جو انہوں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب نے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دائیں جانب ہم سورج کو جھکا کے غار کے اندر کرتے ہیں، اور غروب کے وقت ہم بائیں جانب کترا کے گزر جاتا ہے۔ اور دوسری آیت کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ دوسری آیت کا مطلب جو اس نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، نہیں، یہ بیدار ہیں، بلکہ ہم ان کو کروٹ دلاتے ہیں، اور دائیں اور بائیں ہم ان کو کروٹ دلاتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ چیز اس نے جب پڑھی تو اس کو چلو بھئی انسان تو اس نے ڈاکٹر نے سوچا کہ چلو کروٹ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آگے پیچھے، اور لیکن یہ کہ کتا کیسے بیٹھا رہ گیا، کتے نے تو کوئی کروٹ بھی نہیں لی، وہ ایک ہی طرح 309 سال کیسے بیٹھا رہ گیا، نہ اس کے کوئی زخم ہوا، نہ اس کو کوئی جسم گلا، نہ اس کے کوئی پیپ پڑی، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ صاف ستھرا کتا اسی طرح بیٹھا رہا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ ڈاکٹر کو کافی تعجب ہوا، اس پر اس نے غور و فکر کیا، اور اس نے جب وہ یہاں سے گیا تو اس نے جا کے اس کے بارے میں ریسرچ کی۔ جب ریسرچ کی تو اسے پتہ چلا کہ کتے کی کھال کے نیچے، زندہ کتے کی کھال کے نیچے ایک ایسا لیکوڈ ہوتا ہے کہ جو اس کی باڈی میں رہتا ہے، تو کتا جب تک زندہ رہتا ہے وہ اس کی باڈی وہ چیز نہیں گلتی، اس کی کھال نہیں گلتی، اوپر سے نہ کالی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، وہ اسی طرح رہتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو دیکھ کے وہ اس کے اوپر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اس طرح اس کو بہت ہی تعجب ہوا، اور اس ایمان لے آیا اور سچا مسلمان بن گیا وہ ڈاکٹر۔ جبکہ وہ ہمیشہ قرآن اور ہمارے دین اسلام کو پریوں کی کہانی سمجھتا تھا، ہمیشہ جب کبھی کوئی ذکر آتا تھا اسلام کا تو کہتا تھا مجھے تو ایک یہ فینٹیسی لگتی ہے، ایک پریوں کی کہانی لگتی ہے، وہ کبھی بھی اس پہ یقین نہیں لاتا تھا۔ لیکن اصحاب کہف کے کتے نے اس کا ایمان بدل دیا، اس کا دل بدل دیا، اور وہ پکا مسلمان بن گیا۔ آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ نے کس طرح سورہ کہف میں 309 سال تک وہ جو لوگ تھے وہ بھی زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بدلواتے رہے، اور کتا جس طرح بیٹھا تھا وہ بھی زندہ تھا، اور اس کے اندر جو لیکوڈ تھا اس کی وجہ سے اس کی کھال نہیں اوپر سے خراب ہوئی، نہ کوئی اس کو بیماری لگی، نہ کوئی دانے نکلے، نہ کوئی گال اس کی مطلب سڑ گئی، کچھ بھی نہیں اسے ہوا، کیونکہ وہ اس کے اندر اللہ نے ایک ایسا لیکوڈ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کے کتے سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور پکا مسلمان بنا ہوا۔ بہت بہت اللہ تعالیٰ کا ایمان اللہ سب کے دلوں میں دے۔ اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی معلومات اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔